دوستو السلام علیکم. منظور حسین کھوسو. آج میں لا گیٹ یعنی لا گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ اور جونیئر ہمارے جو پیپل ایڈوکیٹ ہیں جو پیپل ایج میں ہیں ان لوگوں اور لا کے جو شوقین ہیں اسٹوڈنٹ ہیں یا لا کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے میں آج ایک پروگرام پیش کر رہا ہوں. اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے جو ہے بتائیں گے کہ جو کوئی کرائم ہوتا ہے یا کوئی ایسا جرم ہوتا ہے، کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ہم اطلاع دینے کہاں جاتے ہیں. آج کا پروگرام اس پر ہے. تو ہم فرض کریں ہم آج ایک چیز بتا رہے ہیں کہ جب کوئی تھیفٹ ہوتا ہے یا مرڈر ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے تھانے میں جاتے ہیں. تھانہ جو ہے وہ جہاں بھی یہ واردات ہوتی ہے اس کے نزدیک کا جو تھانہ ہوتا ہے وہ اس کے جورسڈکشن میں آپ اسی تھانے میں جا سکتے ہیں. تھانے کو ہم اسٹیشن، پولیس اسٹیشن کہتے ہیں. اور تھانے میں جو سب سے بڑا آفیسر ہوتا ہے اس کو ایس ایچ او کہا جاتا ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر. ابھی اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے پاس ہم جب تھانے میں جائیں گے تو وہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں ملے گا. وہ مصروف ہوتے ہیں، دن کی ڈیوٹی ہے، رات کی ڈیوٹی ہے، وہ تو ہر 24 گھنٹے کا وہ آفیسر ہوتا ہے جو تھانہ سنبھالتا ہے. تو آپ جیسے تھانے میں داخل ہوں گے تو وہاں ایک پولیس افسر بیٹھا رہتا ہے جو 24 گھنٹے اس کی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن وہ ایک نہیں ہوتا، دو ہوتے ہیں. 12 گھنٹے ایک نے کیے تو 12 گھنٹے پھر دوسرا آئے گا. اب وہ جو پولیس افسر بیٹھا ہے اس کو ہم ڈیوٹی آفیسر کہتے ہیں، ڈیوٹی آفیسر. اب ڈیوٹی آفیسر جیسے ہی تھانے میں اپنی ڈیوٹی کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں داخلہ رکھی جاتی ہے، انٹری. وہ اپنی انٹری کرے گا کہ میں ابھی فلانا اے ایس آئی یا سب انسپکٹر ایس آئی پی فلانا اپنے ڈیوٹی پر آیا ہوں صبح 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک، یا صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک. اب اس انٹری کے تحت میں اپنے تھانے میں آیا ہوں اور میں ڈیوٹی آفیسر کے طور پر ابھی بیٹھ رہا ہوں. ہمارے تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں اس کے بارے میں بھی وہ تھوڑا ہی تعارف کرائیں گے کہ وہ صاحب موجود ہیں یا گشت پہ ہیں یا کہیں ڈیوٹی پہ ہیں. اب یہ پولیس افسر کے پاس آئے اور آپ نے آ کر ان سے دعا سلام کی، اور وہ با کردار آدمی ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے. وہ جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کو بٹھائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو جب آپ مسئلہ بتائیں گے تو اس سے پہلے وہ آپ کا نام اور والد کا نام اور آپ کا ایڈریس لکھ کر وہ بھی آپ کی ایک انٹری رکھے گا کہ فلان انٹری کی طرح اب میرے پاس فلانا آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ وہ اکیلا ہے یا کوئی اور بھی ساتھ ہے، وہ آئے ہیں اور اپنا مسئلہ بتانے. اس کے بعد آپ مسئلہ بتائیں گے. وہ مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے. ایف آئی آر کو ہم کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ داخل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ان کو زبانی یا لکھت میں اپنا اسٹیٹمنٹ بتائیں گے، آپ کا بیان بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ واقعہ کیا ہوا ہے. اس اسٹیٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی، کرمنل پروسیجر کوڈ کا 154 سیکشن ہوتا ہے جو آپ کی اسٹیٹمنٹ کسی بھی مدعی کی، جو ایف آئی آر کٹوانے آتا ہے اس کو ہم مدعی کہتے ہیں، سندھی میں فریادی کہتے ہیں، انگریزی میں کمپلیننٹ کہتے ہیں. وہ آ گئے، آپ نے اپنا زبانی بیان بتایا یا اپنے لکھت میں ان کو اسٹیٹمنٹ بنا کے دی، جس کو ہم کہتے ہیں 154 کی اسٹیٹمنٹ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت. اب وہ اگر آپ کا بیان جو ہے وہ مرڈر کے لیے ہے یا چوری ہوئی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ اب ڈیوٹی آفیسر صاحب
آپ کے بیان کے بعد وہ دیکھے گا کہ یہ جو بیان ہے، یہ جو کیس ہے، یہ جو مقدمہ ہے، وہ سننے کے قابل ہے یا سننے کے قابل نہیں ہے۔ جو سننے کے قابل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاگنیزیبل آفینس، اور جو سننے کے لیے قابل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نان کاگنیزیبل، یعنی نان کاگ۔ تو جو نان کاگ ہوتا ہے اس کی بھی وہ این سی ریکارڈ کرے گا، لیکن اس میں آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوگی، این سی، نان کاگ کی این سی ہوتی ہے، اس کا بھی رجسٹر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سننے کے قابل ہے تو آپ کا کی ایف آئی آر داخل کرے گا، اور جس کتاب میں کس پیپر میں لکھے گا اس کو ہم کہتے ہیں 157 سی آر پی سی کی جو کتاب، اس میں وہ درج کرے گا۔ اب فریاد کرنے کے لیے یا مقدمہ درج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا نام، ایڈریس، یہ سب بتانا پڑے گا۔ نام بتانے کے بعد ایڈریس، فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر، یہ سب بتا دیا آپ نے، اور پھر آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم آف آفینس بتانا ہوگا کہ اس ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور پھر وہ واقعے کا ٹائم اور لکھیں گے، ڈیٹ، ٹائم، آفینس سب یہ لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ نے ڈیٹ اینڈ ٹائم بتا دیا، اور پھر وہ آپ کی جو ایف آئی آر لکھے گا اس میں سب سے پہلے اس ایف آئی آر سے پہلے جو ایف آئی آر تھی اس کا نمبر دیکھے گا۔ سپوز وہ نمبر 1 ہے تو آپ کا ہو گیا نمبر 2، تو ایف آئی آر نمبر جس کو ہم کرائم نمبر کہتے ہیں، وہ کرائم نمبر 2 وہ لکھیں گے، تھانے کا نام لکھیں گے اور ضلع کا نام لکھیں گے، اور پھر آپ کا وہ لکھیں گے ڈیٹ اینڈ ٹائم آف آفینس، اور پھر جو ایف آئی آر داخل کر رہا ہے اس کا ٹائم لکھا جائے گا، ڈیٹ اینڈ ٹائم آف رپورٹ۔ یہ ہو گیا، آپ کا نام بھی ہو گیا، پھر سیکشن لکھے گا، اگر 302 ہے تو 302 لکھے گا، اکیلے آدمی نے کیا ہے تو لکھے گا 302 پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہمارے جو ہیں مقدمے درج ہوتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو پھر 302 302 اور آبلک 34 34 پی پی سی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان اکیلے کے ساتھ دوسرے بھی 2-3 آدمی تھے، ان کا بھی جو ہے وہ ایک ہی خیال تھا، جو ہے اس جرم میں شریک تھے، تو آپ کا بھی ایف آئی آر ہو گئی اور سیکشن بھی ہو گیا۔ پھر پلیس آف انسیڈنٹ، وہ تھانے سے کتنا دور ہے اور پلیس آف کون سی دیہ میں ہے، یہ بھی لکھا جائے گا۔ پھر ایس آئی صاحب اپنا لکھے گا کہ میں ایس آئی ہوں یا ایس آئی پی ہوں، وہ بھی لکھے گا۔ پھر آپ کا پورا بیان لکھے گا۔ بیان لکھنے میں اگر مرڈر کیس ہے تو اس میں 2-3 مسئلے ہیں جو سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے تو آپ بتائیں گے کہ آپ اپنا موقف بتائیں گے کہ میں کیا کر رہا تھا، جس کا مرڈر ہوا ہے وہ کیا کر رہے تھے، اور جو ملزم آئے تھے، حملہ آور آئے تھے، وہ کس ٹائم آئے تھے، کیسے آئے تھے، ہاتھ میں کیا تھا، کلاڑی تھی، بندوق تھی، پسٹل تھا یا کچھ اور چیز تھی۔ اس قسم کی چیزیں ضرور لکھی جاتی ہیں۔ وہ لکھوانے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ جو وہ آدمی حملہ کر رہے تھے، مار رہے تھے، تو ان کے منہ سے کیا نکل رہا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں موٹیو، کہ ان کا موٹیو کیا تھا مارنے کا، کہ آپ نے میرا وہ فلانا کام نہیں کیا یا فلانا غلط کام کیا، اس پر میں حملہ کر رہا ہوں آپ پر۔ تو وہ اتنا نہیں بولتے، صرف وہ اپنے منہ سے کچھ بولتے ہیں جس کو ہم موٹیو، اس کا بھی آپ ذکر کریں گے۔ اور وہ اس کو آپ کیا کر رہے تھے، وہ جو مار رہے تھے، آپ ڈر رہے تھے، آپ بیچ میں پڑے، آپ کو بھی چوٹیں آئیں نہیں آئیں، یہ مدعی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایف آئی آر ہو گئی جس میں آپ نے اپنا بتا دیا کہ ہم اور جو فوت ہو گیا، فوتی یہ کام کر رہے تھے یا بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ اور کون تھا، جنہوں نے بھی ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تو ایف آئی آر کٹوانے میں مرڈر کیس میں خاص کر پہلے تو ہوتا ہے ملزموں کا نام، اور پھر ان کا ہوتا ہے موٹیو کہ کیوں مار رہے تھے اور کس ہتھیار سے مار رہے تھے، مارتے وقت کیا بول رہے تھے، پھر وہ آپ نے کیا کیا جو مدعی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدعی لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، سنی سنائی بات ہوتی ہے، کسی نے فون پر بتا دیا کہ آپ کے فلانے آدمی کو یہ ہو گیا، پھر وہ آ کے اپنے تھانے میں رپورٹ کرتا ہے۔ تو ایف آئی آر میں پہلے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ تو اتنا تعارف کافی ہے ایف آئی آر کاٹنے کے لیے۔